اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سبحان اللہ. برادران ایمانی، اہل ایمان و اسلام، حسب سابق عید میلاد النبی کی مناسبت سے ربیع الاول کا مبارک مہینہ، جمعے کے خطبے میں بھی آپ نے سنا تھا کہ ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہے ربیع الاول، یعنی سرور انبیاء فخر موجودات کا نور پوری کائنات عالم کے لیے بہار ہے. روح انسانیت کے لیے بہار ہے، روح بشریت کے لیے بہار ہے کہ مہینہ ہے. اور ظاہراً قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے. وقت مختصر ہے کیونکہ مختصر مگر جامع پیغام مقصود ہے، درمیان میں بس 10 منٹ کی زحمت کہ ذات پروردگار نے حکم فرمایا کہ دنیا اخلاص سے، تہذیب و تمدن سے، انسانیت سے آری تھی. انسانیت، تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ انسانی شکلوں میں لاشیں تھے. آج کے دور میں سمجھ لیں کہ جس انسان کو اگر انسانیت کا علم نہ ہو تو وہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے. اسی طرح کہ دنیا سرور انبیاء سے پہلے روئے زمین بھری ہوئی تھی انسانوں سے، لیکن چلتی پھرتی لاشیں تھیں. ان کے اندر تعظیم، احترام نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی. تو سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں آپ پڑھتے ہیں، جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان کی فضیلت کے لیے بات ہے کہ جو جمعے پہ آتے ہیں، اور بہت ساری دنیا کو 20 سالوں میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، ان کے لیے دوسری آیت یاد ہوگی انہیں کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ وہی خدا جس نے امی میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا تاکہ وہ ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اب تزکیہ نفس نہ ہو تو انسان جہالت کا بیکر ہوتا ہے. اگر تزکیہ نفس ہو تو انسان بڑے بڑے مفروضے، بڑے بڑے تان ترازیاں کرتا ہے، سوچتا ہے، اور درندوں کی طرح وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اپنی اسے سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ چاروں چیزیں، چاروں فارمولے سرور انبیاء نے اس مشرقین مکہ میں جب قدم رکھا تو انسانیت کو عطا کی. تب جا کر آج الحمدللہ ہم خوشی سے، شادمانی کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سرور انبیاء کی آخری امت بھی ہیں اور آخری نبی کی اس شریعت پر قائم و دائم ہیں. اور اسی نبی کا وجود ہم سب کے لیے نور ہے. اسی نبی نے آ کر دنیا کو بہار دی. اس سرور انبیاء نے دنیا کو آ کر تہذیب و تمدن سکھا کر دنیا کو جینے اور رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا. آج دنیا اگر قائم و دائم ہے، دنیا کے اندر برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں وسیع مقدار میں گننے سے جن کا شمار نہیں ہوتا. قرآن عظیم اعلان کر کے بارہا یہ بتلا رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اگر ہم بھی سابقہ نبیوں کی امتوں کی طرح ہوتے تو کوئی بندر بن چکا ہوتا،
تو ریچھ بن چکا ہوتا، کوئی بلی بن چکا ہوتا، کوئی خرگوش بن چکا ہوتا، طرح طرح کے جانور آج جنگلوں میں ہوتے ہیں، انسانیت نہ ہوتی۔ یہ سرور انبیاء فخر موجودات کا نور کا صدقہ ہے، ذات پروردگار نے یہ وعدہ کیا کہ آخری نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، آخری نبی کے صدقے میں امت کو صحیح و سلامت رکھوں گا اور پاک و پاکیزہ شریعت عطا کی ہے، اور اسی شریعت کو تا قیامت قائم و دائم رکھا ہے، اور اس دنیا کو آخری دنیا کو اسی شریعت پہ چلنے کا حکم دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اب 63 سال کی زندگی میں سرور انبیاء نے خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر امت مسلمہ کو، بشریت کو کیا دیا ہے؟ امن و سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، اور جیو اور جینے دو کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ آج الحمدللہ ہم سرخرو ہیں، کامیابی سے ہم کنار ہیں۔ سر یہی بات ہے کہ رسول کو نہیں دیکھنا، رسول کو مانتی تو پوری دنیا ہے، رسول کی ماننا ہے۔ رسول نے کیا دیا، کیا بتلایا، دنیا میلاد منا رہی ہے، لیکن عالم اسلام کو متوجہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ سرور انبیاء کی بھی مانو۔ سرور انبیاء کو مانتے ہو، یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا حسین مدد کہتے ہو، یا عباس مدد کہتے ہو، لیکن ان کی بھی مانو جو کچھ انہوں نے فرمایا، جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان پر چلو۔ اگر دنیا روز اول سے سرور انبیاء نے آخری وقت جو کچھ بتلایا تھا، رسول کا قول بھی حجت ہے، رسول کا فعل بھی حجت ہے، رسول جو کچھ فرمائیں وہ بھی حجت ہے، جو کچھ کر کے دکھائیں وہ بھی حجت ہے اور سنت ہے۔ اب سنت اور کن چیزوں میں ہے؟ خالی مسواک رکھنے سے، لکڑی رکھنے سے سنت تو امت مسلمہ کو یاد ہے، لیکن نہ جن ہستیوں کا تعارف کروا کر رسول خدا خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، مدینے کی گلیوں میں، آخری مقام پر، حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع میں آخری یہ اعلان کر فرما کر گئے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اور اسی دین کو ذات پروردگار نے پسند کیا ہے۔ اگر آج بھی دنیا سرور انبیاء کی باتوں کو، ان کے قول و فعل کو مانتی ہوتی تو نہ امت مسلمہ فرقوں میں بڑھتی، نہ گروہ میں بڑھتی، نہ تقسیم ہوتی۔ اور اسی لیے قرآن رہنمائی فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول خدا کی تعلیمات اللہ کی رسی ہے۔ رسول خدا کی تعلیمات، رسول خدا اللہ تک پہنچنے کے لیے مضبوط ڈور ہے۔ اس ڈور کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور یہ ڈور تمہیں نہ ادھر ہونے دے گی نہ ادھر بھٹکنے دے گی۔ صراط مستقیم یہی ہے، اسی پر رہ کر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو۔ اور سرور انبیاء نے پھر اپنی زبان الہی سے فرمایا تھا اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ فرق یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخری مقام پر فرمایا 2 گران چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت۔ قرآن کا بھی پاس رکھنا، اہل بیت کا بھی پاس رکھنا، ان کی پیروی میں رہنا۔ میں محمد مصطفیٰ ضامن ہوں، کبھی دنیا میں ناکامی تجھے نہیں آئے گی، اور کامیابی سے ہم کنار ہو گئے۔ الحمدللہ آج کے جدید دور میں چاہے میڈیا نے بہت بڑا کام کیا، سوشل میڈیا نے بہت بڑا کام کیا، دنیا گھر بیٹھ کر عالمی اعتبار سے بھی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، انہیں پتا ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ذریعہ نجات ہیں اور ذریعہ بجگاہ ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی سیرت پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ اور یہی گل میٹ کرنا الحمدللہ ایک مرتبہ پھر میلاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ برادران اہل سنت جو ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سارے پڑوسی،
ہمارے محلے کے سارے قدیمی لوگ جو تشریف فرما ہے، ہمارا پرامن محلہ ہے، قدیمی محلہ ہے، امن و سکون ہے، پیار و محبت ہے، رواداری ہے، برداشت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر، اور یہی سیرت محمد مصطفیٰ ہے، آل محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی امن و سلامتی کے ساتھ ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ جس طرح بزرگوں نے یہ میراث قیمتی چھوڑی ہے، یہ سرور انبیاء کا پیغام ہے، ہم اس کو نسل در نسل آگے پہنچائیں گے، گل مل بیٹھیں گے تو بہت ساری دوریاں، غلط فہمیاں، شک و شبہات انسان کے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں، اور اہل سنت بھائی ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری جان ہے، ہماری جان ہے، اور اب اپنوں سے ان کو زیادہ پیارے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام برادران کو جنہوں نے مل کر اور ہماری تاریخ عمل میلاد کمیٹی اور تمام قوم و ملت کا شکر گزار ہوں۔ دامن تیرے میں قدم ہے جنہوں نے تعامل فرمایا ہے، ہر اعتبار سے آسن اور بہترین پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ ذات پروردگار منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، ذات پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب انتہائی حسین گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ کرے جس نے دیا رے، انتہائی خوبصورت اور حسین انداز کے ساتھ نالین عباس اپنی خوبصورت نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں درود پاک پڑھی ایک بار پھر پڑھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جیڑا بندہ بھی پنج تن دا حبدار نہیں، بہت خوب، جیڑا بندہ بھی پنج تن دا حبدار نہیں، بھامے حاجی جنت دا حقدار نہیں۔ آواز میری آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے ذرا تائید کریں۔ آواز آ رہی ہے جی تو پھر نعرہ لگائیں، ذرا دل لگا کے۔ پانچ پھول کہتے ہیں، تین ہیں حق کے امام، ایک کو بطول کہتے ہیں۔ انہی پھولوں سے سجا ہوا شان قدرت، پانچویں کو کائنات کا رسول کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ جیڑا بندہ بھی پنج تن دا حبدار نہیں، اب بالکل روٹین میں آگے توجہ رکھنی ہے۔ جیڑا بندہ بھی پنج تن دا حبدار نہیں، بھامے حاجی یہ جنت دا حقدار نہیں۔ سبحان اللہ کہیے جی ذرا، نعرہ حیدری۔ جیڑا بندہ بھی پنج تن دا حبدار نہیں، بھامے حاجی یہ جنت دا حقدار نہیں۔ جیڑا بندہ بھی پنج تن دا حبدار نہیں، بھامے حاجی یہ جنت دا حقدار نہیں۔ اس بندے تے راضی خدا کوئی نہیں جو محمد دی دھی دا وفادار نہیں۔ اس بندے تے راضی خدا کوئی نہیں جو محمد دی دھی دا وفادار نہیں۔ ہووے حمزہ یا جعفر یا ہووے علی، کنجوس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سخی بندہ ہاتھ اٹھائے گا آخری مصرے پہ، ہووے حمزہ یا جعفر یا ہووے علی، ہووے حمزہ یا جعفر یا ہووے علی، میرے غازی جیا کوئی علمدار نہیں۔ نعرہ حیدری۔ بہت
آپ کی خوبصورت حسین سماعتوں کے حوالے سید اسد حسین شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں التماس گزار ہو گیا جی، تشریف لاتے ہیں، اپنی خوبصورت نوکری محمد والے محمد کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ ماشاءاللہ نعرہ بلند تلوار